اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نون ساکنہ و تنوین کے احکام۔ آج کی کلاس میں ہم نون ساکنہ و تنوین کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نون ساکنہ و تنوین کے مندرجہ ذیل 4 احکام ہیں۔ نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ کل کی کلاس میں ہم نے نون ساکنہ و تنوین کا تیسرا حکم اقلاب پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم نون ساکنہ و تنوین کا چوتھا حکم اخفا پڑھیں گے۔ نون ساکنہ و تنوین کا چوتھا حکم ہے اخفا۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ یاد رکھیے اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کو اخفا کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ اخفا حقیقی میں نون ساکن و تنوین کی آواز کچھ ظاہر ہوتی ہے اور کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف الف اور با کے علاوہ باقی بچے ہوئے 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن و تنوین کو اخفا حقیقی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آئیے اخفا حقیقی کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ اخفا حقیقی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کو ادا کرتے وقت سرِ زبان کو تالو سے بالکل ہی قریب یعنی ذرا جدا رکھ کر اس کی آواز کو خیشوم میں چھپا کر غنّے کی صفت کو بقدر 1 الف کے برابر باقی رکھ کر اس طرح پڑھا جائے کہ نہ کامل اظہار ہو اور نہ کامل ادغام بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ یاد رکھیے اگر حروف اخفا یعنی یہ 15 حروف استعلاء میں سے ہوں تو وہاں اخفا مفخمہ یعنی موٹا ہوگا، اور اگر حروف اخفا یعنی یہ 15 حروف استفال یعنی باریک حرفوں میں سے ہوں تو وہاں اخفا مرققہ یعنی اخفا باریک ہوگا۔ نون ساکنہ و تنوین کے بعد آنے والے حروف اخفا کا نون کے مخرج سے نسبتاً قریب یا دور ہونے کی وجہ سے اخفا حقیقی کو مراتب کی صورت میں وضع کیا گیا ہے۔ اخفا حقیقی کے مندرجہ ذیل 3 مراتب ہیں۔ یاد رکھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا تا، دال، قا میں سے ہوں تو وہاں اخفا کا مرتبہ اخفا بمرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے اور آواز بھی آگے کی طرف رہتی ہے، جیسے تم، دکن، دکن، عندہ۔ یاد رکھیے نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف اخفا قوف، کاف میں سے ہوں تو وہاں اخفا کا مرتبہ اخفا بمرتبہ ادنیٰ ہوگا اور آواز بھی پیچھے کی جانب رہے گی، جیسے کراما کاتبین۔ یاد رکھیے نون ساکنہ و تنوین کے بعد اگر حروف اخفا باقی بچے 10 حروفوں میں سے ہوں تو وہاں اخفا کا مرتبہ اخفا بمرتبہ وسطیٰ ہوتا ہے اور آواز بھی درمیان میں رہتی ہے، جیسے انفال قتال فیہ۔
آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آج کا سبق اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔